فیس کی ہیں اور جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں. ہم لوگ صراط مستقیم پہ ہیں. دیا کنابتو ویا کنستین، یہ شفقت اللہ صاحب ہمارے دیر سے میں نے بتایا. یہ شاہ صاحب احمد شاہ صاحب، یہ ہمارے جناب ملاکانڈ سے دیر سے ہمارے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے. ہم سارے کے سارے کیس نام پہ لگے ہوئے ہیں. ہم لوگ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. باقی جس کی مرضی جو کرے. عوام کا انشاءاللہ مینڈیٹ بالکل کلیئر ہے الحمدللہ. اور آخری بات، آپ کا کہنا کہ جی ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی، ہم لوگ ان چیزوں سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. ہمارا فوکس بالکل کلیئر ہے. عمر عید صاحب، آپ نے کہا کہ ایک ایم ایل اے کو سزا ہو جاتی ہے 9 میں، اس سے آپ دیکھ لیں کہ کتنے آپ کے سینیٹر ممبر قومی صوبائی اسمبلیوں کو سزا ہوئی. دیکھیں جی، جو ہمارے ساتھی لطیف چترالی صاحب ہیں، عبداللطیف چترالی صاحب، ان کو ہمارے لاسٹ سے ہمارے ایک مائنورٹی کے ممبر ایڈوائزر رہ چکے ہیں. ان کو ہمارے ایک ساتھی سیمول صاحب ہیں، نوشہرہ سے ریزرو سیٹ ان کا نام ہے. ان کو ہمارے باقی ساتھیوں کو جو سزائیں ہوئی ہیں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کہ جج صاحب نے ہمارے وکیل کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کلوزنگ آرگیومنٹس کریں. آپ سارے یہ چیزیں کور کرتے ہیں، باشعور ہے ماشاءاللہ. کسی بھی کیس میں جو آپ کا وکیل ہوتا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کلوزنگ آرگیومنٹس کریں. اس کے بعد جج صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ فلانے دن پہ آپ کا ڈیسیژن ہونا ہے. آپ کا اتنی تو وکالت ہم نے بھی دیکھ لی ہے کہ جس دن آپ کے چارج فریم ہو رہا ہوتا ہے، جس دن آپ کا جس دن آپ کے خلاف سینٹینس آنا ہوتا ہے، ان دنوں میں آپ کو عدالت میں موجود ہونا پڑتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے وہ اناؤنس نہیں کیا اور یک طرفہ کارروائی ہوئی ہے، ویریفائڈ ہے. اور یہ میں کہتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایک ساتھی کو، ہم ساروں کو جیل میں ڈال دیں، ہم ساروں کو ختم کر دیں، سفر ہستی سے ہمیں اڑا دیں. اب تو کیا خل ہے، عوام کے دل سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی محبت کم ہوگی زیادہ ہوگی. ہم سارے کے سارے ایکسپینڈیبل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور ہمارا لیڈر چٹان کی طرح کھڑے ہیں. ہم سے بہتر لوگ موجود ہیں. عمر عید صاحب، آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس قسم کے معاملات پہ اسپیکر جو ہے وہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں، لیکن اس کیس میں اسپیکر نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کے پریشر یا دباؤ پہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا کیا معاملہ ہے؟ میں کہنا نہیں چاہ رہا، میں کہہ رہا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کا کیا خیال ہے. میں کہہ رہا ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی کسی کے پریشر پہ آیا، انہی لوگوں کے پریشر پہ آیا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو قومی اسمبلی کے اندر سے جس وقت یہ حمال بنا کے وہاں سے اریسٹ کیا گیا تھا غیر آئینی غیر قانونی طور پہ، اسپیکر نیشنل اسمبلی کا کام تھا کہ وہ اپنی ریٹ قائم کرتا اور جن لوگوں نے اٹھایا تھا ایجنسیز کے ان کو اسی وقت ایف آئی آر ان کے خلاف ہوتی. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کیا کیا؟ اس سے صرف سارجنٹ ایٹ آرمز کو معطل کیا، وہ بھی ری انسٹیٹ ہو گیا. اور میں نے فلور آف دا ہاؤس میں اس سے پہلے پریویلیج مورشنز پہ میں نے کہا تھا آپ اسپیشل کمیٹی بنائے. اسپیکر نیشنل اسمبلی میں اسپیشل کمیٹی تو بنائی، پر اس اسپیشل کمیٹی کو ویپنائز کیا، یعنی اس کو ہتھیار بنایا 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے. ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا اور جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سیف ہاؤسز ایٹسیٹرا میں رکھا گیا. اور اس کے بعد بھی ہمارے لوگوں کو، ہمارے ساتھیوں کو 6 مئی کو اڈیالہ جیل کے سامنے ہم لوگ سارے کھڑے تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی 2 ہمشیرہ گان اندر گئی تھی، باقی ہم لوگ سارے باہر کھڑے تھے. ہمارے ایک ساتھی جناب ایڈوکیٹ چنگیز کاکڑ صاحب کو ممبر قومی اسمبلی فیصل آباد، ان کو زدوکوب کیا گیا اور ان کے بازو کو بوچھ آئی، پولیس کے ایس ایچ او نے کیا تھا. اس کے بعد ہمارے شفقت عوان صاحب ہیں، ہمارے ایم این اے بھی ہیں اور لائر بھی ہیں، سرگودا سے سینئر لائر ہیں، ان کو زدوکوب کیا گیا. ہمارے ساتھی ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب، ان کی قمیض کو پولیس نے ہاتھ ڈال کے وہ قمیض پھاڑی تھی. ہم نے یہیں پہ آ کے قومی اسمبلی کے سامنے ہم سارے ساتھیوں نے وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس بھی کی اور احتجاج کیا. پر اگلے دن ہندوستان کا اٹیک ہوا اور ہم نے قومی یکجہتی کے طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز تھی، ہم لوگ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے تھے. اور جن لوگوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا وہ سارے کے سارے لوگ پاکستان کی دفاع کے لیے ہم ساروں کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ کھڑے تھے. بہت شکریہ.